نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں۔ میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنة دفنها واذا رآ سیئة اذاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں برے پڑوسی سے، اور ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے یعنی میرے لیے وبال اور بوجھ ہو، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا لے، اور جب میری برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے یعنی اس کا چرچا کر دے۔ اللہم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ لیسن نمبر 85 سورۃ الانعام، آیت نمبر 111 سے لے کر 127 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 121 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے۔ پچھلی تفسیر سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت اہم آیات تھیں اس سے پہلے بھی، جس میں ہم نے کچھ وضاحت حرام حلال کے حوالے سے بھی پڑھی تھی۔ واضح ہے ساری آیات؟ چل تو پھر ہم آگے سے شروع کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اومن کیا بھلا وہ جو کانا تھا میتن مردہ، فاحییناہ تو ہم نے زندہ کیا اس کو، وجعلنا اور بنایا ہم نے لہو اس کے لیے نورن ایک نور، یمشی بھی وہ چلتا ہے ساتھ اس کے فی الناس لوگوں میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کیا۔ میتن سے یہاں جسمانی مردہ مراد نہیں بلکہ روحانی موت ہے، مراد کافر اور جاہل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، مراد روحانی طور پر مردہ ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی پھر وہ اسلام لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یعنی اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور اس راستے پر چلنا ہی کامیابی ہے، کیونکہ اس راستے کا نتیجہ کامیابی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن میں اور بھی جگہوں پر
آیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ دیکھیں تو اس آیت میں جو سورہ ہود کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں گروہوں کی مثال یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ یعنی اندھا کون ہے؟ پھر کافر، اور دیکھنے والا مومن ہے۔ بہرا کون ہے؟ کافر، اور سننے والا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندے برابر ہیں نہ مردے، بے شک اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو محض ایک ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، کافر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اس کو اسلام کی روشنی سے نوازا، اور وہ اسلام لے آیا، اور اسے پھر اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی۔ اور روشنی سے مراد کیا ہے؟ وحی الہی کی روشنی، علم کی روشنی، ایمان کی روشنی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نورن سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نورن سے مراد اسلام ہے۔ یہ دونوں مرادیں صحیح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یعنی اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے وحی الہی نازل کی، اللہ نے اسلام دیا، یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس راستے کا انجام کامیابی ہے، جس کا نتیجہ کامیابی ہے۔ وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، یعنی چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمم مثلہ، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فی الظلمات، اندھیروں میں ہے۔ کیا وہ شخص جو اب زندہ ہو چکا ہے، کیا ایسے شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے؟ لیس بخارج منہا، نہیں ہے نکلنے والا ان سے۔ اب یہ دوسرا شخص کافر ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے آیت کے ابتدا میں کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو زندہ قرار دیا ہے اور کافر کو مردہ قرار دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو کافر ہے یہ اندھیروں میں ہے اور یہ اس سے نکل نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اب یہ ان اندھیروں سے کیوں نہیں نکل پاتا؟
وہ اس لیے کہ اسے تاریکیاں ہی روشنی معلوم ہوتی ہیں، اس کو یہ اندھیرے روشنی نظر آتے ہیں، اس لیے یہ ان اندھیروں سے نکل نہیں پاتا. لیس بخارج منہا، منہا کی جو ضمیر ہے یہ ظلمات کی طرف جا رہی ہے، یعنی اسے برے کام اچھے لگتے ہیں، ہر بدکاری میں انہیں مزہ آتا ہے، ہر حماقت انہیں صحیح لگتی ہے. اور پھر یہ اللہ کی تقدیر اور حکمت ہے کہ جہالت اور ضلالت کے باوجود بھی انہیں اپنے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں. بد نصیبی ہے نا انسان کی کہ غلط ہو لیکن اس کو کیا لگے کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَمَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. ظلمات کا یہاں لفظ جمع کے طور پر آیا ہے، اور چونکہ اندھیرے بہت سارے ہیں، شرک کا، بدعت کا، گمراہی کا، تو الحمدللہ اب تو اس چیز کو آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ گمراہی کے راستے بہت ہیں اور توحید کا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم. کذالک زین للکافرین، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. وہی بات کہ ان کو ان کے اعمال اچھے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اعمال برے ہیں لیکن پھر بھی انہیں اچھے لگتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اس دن اپنے نور کو ڈالا، تو جس پر اس دن نور الہی کا اثر پہنچا وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا. اب اس روایت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ہر شخص اندھیروں میں ہی پیدا کیا گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا، تو جس نے اس نور کا اثر لے لیا اللہ کی مخلوق میں سے وہ ہدایت پائے گا، اور جس نے اثر نہیں لیا وہ ہدایت سے محروم رہے گا. ہدایت کے بارے میں یہ اصول تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہدایت کا سچا طالب ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں، اور جو گمراہی کا طالب ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کرتے ہیں. تو ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے کافر اور مومن کی مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کافروں کی پیروی نہیں کرنی، اصل زندگی ایمان کی زندگی ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، بے شک وہ کھا پی رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، پہن اوڑھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے. آپ نے اگر کبھی کوئی مردہ جسم دیکھا ہو، اس میں کوئی رونق ہوتی ہے؟ جسم میں نہ کوئی حرارت ہوتی ہے، بلکہ مردہ جسم کو دیکھ کر ایک وحشت ہوتی ہے. تو کافر مردہ شخص کی طرح، کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے. اور میں اور آپ اپنی زندگی کو پر نور کیسے کر سکتے ہیں؟ ایمان کو بڑھا کے. جتنا جتنا ہمارے اندر ایمان بڑھے گا اتنا اتنا ہمارے اندر زندگی کی رمق آتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا بنا دیا ہم نے یا مقرر کر دیا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر بڑے بڑے سردار مجرمیہا اس کے مجرموں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا. اکابر مجرمیہا کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکابر مجرمیہا میں اکابر سے مراد بڑے لوگ ہیں، خوشحال طبقہ، پیسے والے لوگ، ایلیٹس کی بات ہو رہی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ بڑے بڑے سردار اس کے مجرموں کو، اس کے مجرموں کو یعنی اس بستی کے مجرموں کو. اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے بڑے سردار اس کے مجرم، یعنی بڑے بڑے لوگ جو تھے، خوشحال طبقہ جو تھا، وہاں کے مجرم بن گئے.
اور دوسرا ترجمہ یوں ہوگا کہ اکابر مجرمیہا جو ہے وہ مجرم کی صفت اکابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے. یہاں لفظی ترجمہ جو ہے وہ یوں ہوگا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم بنا دیے. ٹھیک ہے، واضح؟ دونوں ترجموں کا فرق پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، یعنی پہلا ترجمہ کیا ہے اکابر مجرمیہا کا؟ اکابرہ سے مراد کون ہے؟ خوشحال طبقہ، ایلیٹ طبقہ، ٹھیک ہے، پیسے والے لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی بستی کے پیسے والے لوگوں کو ہم مجرم بنا دیتے ہیں. اور ایسا اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ انہی کو ہی فالو کرتے ہیں. کسی بھی علاقے کے ایلیٹ طبقے کو ہی عوام فالو کرتی ہے. پیسے والے لوگوں کو ہی لوگ فالو کرتے ہیں نا، وہ خواص ہوتے ہیں اور عوام ان کو فالو کرتی ہے. جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں عوام کو بھی ویسے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، جیسا ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، جیسے ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، ویسے عوام کو بھی طور طریقے اپنانے ہوتے ہیں. یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی بستی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی بستی کے ایلیٹ طبقے کو مجرم بنا دیتے ہیں. یا پھر دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم، یعنی مجرموں کے سرگنا. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں. کس میں؟ ان بستیوں میں. ٹھیک ہے، اب یہ بڑے لوگ اس بستی کے مجرم بن گئے یا بڑے بڑے مجرم اس بستی میں بن گئے. کیوں؟ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں. مکر یہ ہے کہ ان مجرمین نے اپنے ماننے والوں کو اپنی باتوں سے اور اپنے فعل سے گمراہی کی دعوت دی، اور یہ چیز انبیاء اور رسولوں کے لیے آزمائش بن گئی. تو یہ ان کا مکر تھا کہ جو بھی ان کو فالو کر رہا تھا یہ اپنی باتوں سے اور اپنے فعل سے گمراہی کی دعوت دیتے تھے، اور یہ چیز نیک لوگوں میں سب سے ٹاپ پر جو انبیاء اور رسول ہیں ان کے لیے آزمائش بن گئی. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی یعنی مکہ میں کچھ بڑے بڑے مجرمین پیدا کر دیے ہیں، یا پھر بڑے بڑے سرداروں کو مجرم بنا دیا ہے جو اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دینے کے لیے باطل کو سنوار کر پیش کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں. یہ کفر کے سرگنا ہیں، یعنی کفر کے ہیڈ ہیں، اور کفر کی طرف دعوت دینے والے، پھر اسی طرح سے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کرنے والے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسولوں کو بھی ان جیسے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انبیاء کو ہی اچھا انجام نصیب ہوا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وہ عافیت میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ، اور نہیں وہ چالیں چلتے، الا مگر بِأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کے ساتھ، وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے. اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں. ان کی شرارتوں کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے چلنے والوں کا وبال انہی پر پڑے گا. جن لوگوں کو یہ بہکاتے تھے ان کا گناہ بھی یہ سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا. یہ بھی آزمائش ہے انبیاء کے لیے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر
34 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، دیکھیں بات آ گئی نا، اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ ایلیٹ طبقے نے رسولوں کو کیا کہا کہ ہم تمہاری لائی ہوئی تعلیمات کے منکر ہیں، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ اور چونکہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات سنتے بھی، پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، نفری بھی زیادہ ہوتی ہے، پاورز بہت ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر غلط بھی کریں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں یعنی کہ وہ مجرم بن جائیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ایلیٹ طبقے کو مجرم بنا دیتا ہے۔ ویسے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نیگیٹیوٹی اور بہت ساری مخالفتیں اپنی قوم کی طرف سے اس کو جھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے کے رسولوں نے بھی یہی چیزیں دیکھی۔ اور اسلام لانے والے لوگ کون تھے؟ جو پہلے اسلام لانے والے تھے وہ کون تھے؟ غلام طبقہ یا کمزور لوگ، جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ تھے، وہ اسلام کی طرف پہل لبیک کر گئے، اور جو مخالفتیں اور دشمنیاں تھیں اس ایلیٹ طبقے سے آ رہی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو 2 پاورفل لوگ تھے ان کے اسلام لانے کی دعا کی تھی، جانتے ہیں کون؟ عمر۔ اس وقت کے 2 عمر، ایک حضرت عمر بن خطاب اور دوسرا ابو جہل، ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 عمر تھے، ابو جہل کا اصل نام عمر تھا نا، کیونکہ ابو جہل تو اس کا لقب تھا۔ اب ان دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیونکہ دونوں اس وقت کے معاشرے میں بہت زیادہ پاورفل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں میں سے جو تیرے نزدیک بہتر ہے اس کو اسلام کی دولت دے دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے تو مسلمانوں کے لیے کتنی آسانیاں ہوئیں۔ حضرت عمر کا لقب کیا ہے؟ فاروق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا آپ حضرت عمر کو کیونکہ اس دن اسلام اور کفر میں فرق آ گیا، چونکہ بہت زیادہ پاورفل تھے تو ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی، الحمدللہ۔ خیر، جتنے بھی سردار قسم کے جو لوگ تھے، قریش کے سردار اور عرب میں اور بھی سردار، ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مخالفتیں دیکھنی پڑ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، لیکن ان کی چال بازیاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، ان کی چالیں انہی پر ہی پلٹ جائیں گی، وہی اس کا نقصان اٹھائیں گے، وہی اس کا وبال اٹھائیں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے وما یشعرون، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، یہ بے خبر ہے بالکل۔